نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم صدر مجلس، مکرم نعت خوانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معزز مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات و نوجوانان ملت، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل اور احسان ہے کہ اس نے آج الحمرا آرٹ سینٹر کو یہ عزت عطا کی کہ اس میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے ترانے گونجیں۔ یہ اس سینٹر کی عزت ہے اور ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم اس مبارک محفل میں اپنی محبت و عقیدت کے ناکارہ سے تحفے لے کر حاضر ہوں۔ حاضرین محترم، آج کی محفل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل ہے۔ اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ حکم الہی ہے جو قرآن مجید میں مذکور۔ یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی اس حکم کے مخاطب اہل ایمان ہیں، وہ لوگ جو اولاً ایمان کی شرط کو پورا کریں، واتقوا اللہ، اور اللہ کے تقوی کی شرط کو پورا کریں، متقی ہو جائیں۔ ایمان اور تقوی کی شرط کو پورا کرنے کے بعد اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک وسیلہ کو تلاش کرو۔ وسیلہ واسطے کو کہتے ہیں، درمیانی ذریعے کو کہتے ہیں اور درمیانی رابطے کو کہتے ہیں۔ یہ رابطہ، یہ درمیانی ذریعہ اور درمیانی واسطہ بے شک نیک اعمال بھی ہیں، بے شک قرآن مجید اور اسلام کی دیگر تعلیمات بھی ہیں، اور ہر نیک عمل کار خیر جس سے اللہ جل مجدہ کی رضا نصیب ہو اور آخرت کے مقامات میسر آئیں، اللہ کی نعمتیں میسر آئیں، اخروی نعمتیں، بے شک وہ سب کچھ اس وسیلہ کے مفہوم کے دامن میں، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ خوش ہے اور جو اللہ جل مجدہ کی رضا کا باعث ہے اور جو آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، وہ اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے وسیلہ کے دامن میں داخل ہے۔ چنانچہ ان اعمال اور پسندیدہ نسبتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے، اولیاء کرام اور صلحاء اعظام، چونکہ ان سے نسبت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی علامت اور ان سے نسبت بھی آخرت میں اللہ کے قرب کی اور بخشش و رحمت کی
ضمانت عطا کرنے والی ہے، اس لیے وہ بھی وسیلہ میں داخل ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے نسبت و تعلق اور ان کی محبت و اطاعت یہ بھی وسیلہ میں داخل ہے۔ یہ وسیلے کے مختلف درجے ہیں، وسیلے کے مختلف مراتب ہیں، مختلف سطحیں ہیں، لیکن وہ مقام جہاں وسیلے کی عظمت اور ارتقاء کا سارا سفر ختم ہو جاتا ہے وہ مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو وسیلہ سے مراد سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ وسیلہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربط و تعلق۔ یہ نکتہ قابل توجہ ہے، اور میں آج کی گفتگو میں اسی ربط و تعلق رسالت کی اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں، اسی ربط و تعلق رسالت کی اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے بلند اور سب سے عظیم وسیلہ کائنات وسائل میں، کائنات وسائط و ذرائع میں، دنیا و آخرت کی ساری کائنات میں اللہ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور حضور کی بارگاہ رسالت سے ربط، نسبت اور تعلق سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بلند وسیلہ ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں 3 الفاظ استعمال ہوئے، میں انہیں ایک تمثیل کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا الذین آمنوا، پھر فرمایا اتقوا اللہ، پھر فرمایا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کی بارگاہ، اور پھر اللہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان، تقوی اور وسیلہ، 3 چیزوں کا حکم ہے ان الفاظ میں۔ اگر ایک انسانی جسم کے حوالے سے میں تمثیل کی صورت میں اس مفہوم کو سمجھانا چاہوں تو آپ یوں سمجھ لیجئے، جس طرح ایک اچھے خاصے قد و قامت کا انسان، دیکھنے میں صحت مند اور توانا انسان آپ کے سامنے ہو، تو اس انسان کے اندر رگیں ہوتی ہیں، شریانیں اور وریدیں ہوتی ہیں، جن کے ذریعے خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے اور جسم کے گوشے گوشے، کونے کونے تک خون کو پہنچایا جاتا۔ یہ رگیں اور یہ شاہ رگ، پھر یہ شریانیں، یہ وریدیں، یہ سب رگیں یہ انسانی جسم کے اندر گویا تمثیل کے لیے سمجھیے کہ ایمان کا درجہ رکھتی۔ گویا جسم اسلام میں، مومن کے جسم میں، ایک مرد مومن کے جسم میں ایمان کا درجہ اس طرح ہے جس طرح رگوں اور شریانوں کا۔ اور تقوی کا درجہ، تقوی میں اعمال صالحہ آتے، نیکیاں حسنات آتی۔ تقوی کا درجہ انسانی جسم کے اندر پٹھوں کا سا ہے، اعصاب کا، گوشت اور پوست کا۔ یہ پورا انسانی جسم کا گوشت اور پوست کا ڈھانچہ، اعصاب اور پٹھوں کا پورا ڈھانچہ، کہ جن اعصاب اور گوشت پوست تک خون پہنچایا جاتا ہے، ان اعصاب کی حیثیت اور ان پٹھوں کی اور گوشت اور پوست کے اس ڈھانچے کی حیثیت مرد مومن کے جسم میں گویا تقوی کی ہے۔ اب ایمان رگ و ریشے سے تعبیر ہو گیا، اور تقوی انسانی جسم کے گوشت اور پوست اور اعصاب اور پٹھوں سے عبارت ہو گیا۔ 2 چیزیں واضح ہو گئیں، تو اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ انسانی جسم کے اندر قلب ہے، دل۔ انسانی جسم کے اندر دل کی حیثیت وسیلے کی ہے، یعنی واسطے کی ہے۔ آپ سوچیں گے کس طرح؟ وہ یوں کہ انسان کا قد بھی اچھا ہو، گوشت پوست اعصاب وہ بھی ٹھیکنے میں پٹے ٹھیک ٹھاک نظر آئیں، رگیں شریانیں وریدیں وہ بھی کھلی اور صاف ہوں، لیکن دل کمزور ہو، طاقتور نہ ہو، بیمار پڑ جائے اور اس کی حرکت بند ہو جائے، باقی سب کچھ سلامت تھا، جو ہی دل کی حرکت بند ہوئی انسان کی زندگی رخصت ہو گئی، انسان کی زندگی رخصت ہو گئی۔ تو گویا دل
جسم اور جان میں تعلق قائم رکھنے کا وسیلہ تھا. دل انسان کے جسم اور جان میں، جسم اور زندگی میں ایک تعلق قائم، ایک ربط تھا، ایک واسطہ تھا، ایک وسیلہ تھا. یہ رابطہ تھا انسان کے جسم اور اس کی جان میں. یہ حرکت کرتا تھا، دل خون لیتا تھا، پمپ کر کے خون دیتا تھا، تو رگوں کے ذریعے خون سر سے پاؤں تک جسم کے ہر گوشے میں پہنچ رہا تھا. اعمال میں، تقویٰ میں ہریالی تھی، اعمال میں رونق تھی، اعمال اور تقویٰ میں قبولیت تھی، اعمال اور تقویٰ تر و تازہ تھا، رگوں میں خون کی گردش تھی. لیکن یہ سب کچھ کب تک تھا؟ جب تک دل سلامت تھا. اور دل جسم اور جان کے درمیان رابطے کا تعلق کر رہا تھا، رابطے، واسطے اور وسیلے کا فریضہ ادا کر رہا تھا. اب جو جان ہے اس کا محل آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ جان کہاں ہے اور کیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جان ہے دل سے، دل ہے، سلامت ہے، تو جان کا تعلق بھی جسم سے ہے. اور اگر دل سلامت نہیں، یہ وسیلہ، رابطہ اور واسطہ کٹ گیا تو جان اور جسم کا تعلق بھی کٹ گیا. بالکل اسی طرح مومن کے جسم میں تقویٰ اور ایمان کی حیثیت رگوں اور شریانوں کی ہے، پٹھوں اور اعصاب کی حیثیت تقویٰ کی ہے، اور دل کی حیثیت مومن کے جسم میں ربط رسالت محمدی کی ہے. دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ربط و تعلق کا نام. مومن کا جسم اپنے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ربط و تعلق اور نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب اور دل کے طور پر سینے کے اندر رکھے ہوئے ہے. جب تک ربط و تعلق مصطفی کا یہ قلب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ربط و تعلق، یہ نسبت جب تک سلامت ہے اور اس نسبت میں تازگی ہے اور اس نسبت میں ہریالی ہے اور اس کی حرکت، اس کی تپش قائم اور دائم ہے، تب تک ایمان بھی سلامت ہے، تب تک تقویٰ بھی سلامت ہے. لیکن جب ربط اور تعلق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکت بند ہو گئی اور یہ نسبت کٹ گئی اور ربط و تعلق مصطفی کی تپش ختم ہو گئی، رگیں سلامت ہوگی لیکن ایمان نہ ہوگا، اعصاب قائم ہوں گے لیکن تقویٰ نہ ہوگا، آپ کے اعمال انبار کے انبار بن کر درے کے درے رہ جائیں گے، اور اللہ رب العزت ان کی طرف ایک نگاہ تک کرنا گوارا نہ فرمائیں گے. آپ کے ایمان کی رگیں اپنی جگہ موجود رہیں گی لیکن ان کے اندر ایمان کی تپش نہ ہوگی. سو دوستو، ایمان بھی اس وقت تک ہے جب تک ربط رسالت کی تپش ہے، تقویٰ بھی اس وقت تک ہے جب تک ربط و تعلق رسالت کی تپش ہے. بس یہ دل ربط نبوت کا اگر زندہ و سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. سو اس طرح جان ایمان کی قائم ہے. اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے ایمان اور تقویٰ کے تقاضے پورے کر لو، یعنی اپنا جسم، گوشت، پوشت، رگیں، شریانے سب کچھ موجود ہوں تو پھر قلب کی، دل کی حرکت کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے. سو لوگوں، تمہاری رگیں، تمہاری شریانے، تمہارے ایمان کی رگیں، شریانے، تمہارے اعمال کے اعصاب، تمہارے تقویٰ کے اعصاب، تمہارے تقویٰ کے ڈھانچے، یہ سارے کے سارے درست ہی، لیکن اگر ان کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان کی جان کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر ایمان کی جان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر ربط و تعلق مصطفی کا دامن تھام لو. اگر یہ ربط سلامت ہو گیا تو پھر جسم اور جان کا تعلق قائم ہو جائے گا، اور اگر یہ ربط ٹوٹ گیا تو تعلق بھی ٹوٹ گیا. سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت سے ربط اور تعلق اور نسبت کی پختگی پر اس آیت کریمہ میں زور دیا جا رہا ہے کہ یہ وسیلہ ہے. یعنی تمہارے ایمان کے جسم اور جان کے درمیان اگر تعلق قائم ہے تو اسی نسبت مصطفی سے قائم ہے. اگر
یہ نسبت کم ہو گئی، یہ تعلق ٹوٹ گیا اور یہ ربط کمزور پڑ گیا، تو پھر ایمان کے جسم اور ایمان کی جان میں باہم کوئی رشتہ قائم نہ رہے گا۔ حاضرین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے ساتھ اہل ایمان کا یہ ربط و تعلق، جس کو اللہ جل مجدہ نے اپنی بارگاہ میں واحد کامل اور سب سے ارفع و اعلی وسیلہ قرار دیا، اس کی صورت سمجھنے کے لیے یوں ہے کہ اللہ رب العزت کا علم الہی، اس کا واسطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی معرفت، میں 4 چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں، علم الہی کا واسطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معرفت الہی کا ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور عطائے الہی کا مظہر اور راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، اور وصال الہی کا ذریعہ حضور کی ذات پاک۔ گویا علم الہی بھی حضور سے ہے، معرفت الہی بھی حضور سے ہے، عطائے الہی بھی حضور سے ہے، اور وصال الہی بھی حضور سے۔ ان 4 چیزوں میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اوپر سے آتی ہیں، اور 2 ایسی ہیں جو نیچے سے اوپر جاتی۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے، خالق سے مخلوق کی طرف آتی، اور 2 ایسی ہیں جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتی۔ علم الہی یہ اللہ کی بارگاہ سے مخلوق تک آتا ہے بصورت کتاب اور بصورت وحی، اور ہم تک بصورت قرآن آیا۔ علم الہی اللہ سے مخلوق تک آتا ہے، اور معرفت الہی یہ مخلوق سے اللہ کی طرف جاتی۔ مخلوق اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتی، اور اللہ اپنا علم مخلوق کو پہنچانا چاہتا ہے بصورت احکام۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، اب تیسری چوتھی کا بھی ربط دیکھیے۔ تیسری میں عطائے الہی، عطائے الہی بھی اللہ سے مخلوق کی طرف آتی ہے، اور وصال الہی یہ مخلوق اللہ کی بارگاہ میں رسائی اور وصال کے لیے اوپر جاتی۔ تو گویا علم الہی اور عطائے الہی یہ خالق سے مخلوق کی طرف ایک نسبت تھی، اور معرفت الہی اور وصال الہی یہ مخلوق سے خالق کی طرف ایک نسبت تھی۔ اور اسلام نے اور شریعت نے اس تصور کو یہ واضح طور پر اور 2 ٹوک طریقے سے بیان کر دیا، جس میں شک اور شبہ کرنا اور معمولی سبھی تردد و تامل دل ملانا کفر ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہے۔ اور وہ یہ کہ جو بھی شے اللہ کی بارگاہ سے مخلوق تک آئے، اس میں بھی واسطہ محمد پاک کی ذات ہے، اور جو بھی شے مخلوق سے خدا تک جائے، اس میں بھی واسطہ محمد پاک کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ لیجئے، خدا کا علم واسطہ نبوت کے بغیر کسی انسان تک کائنات میں نہ کبھی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، اور خدا کی معرفت واسطہ نبوت کے بغیر کسی انسان کو آج تک نہ کبھی ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ عطائے الہی واسطہ نبوت کے بغیر کبھی اللہ کے کسی انسان تک نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے، اور وصال الہی واسطہ نبوت کے بغیر کسی انسان کو نصیب ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ گویا طے یہ پایا کہ جو کچھ وہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، جو کچھ وہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اس میں بھی واسطہ رسالت ہے، اور جو کچھ بندے رب سے لینا چاہتے ہیں اس میں بھی واسطہ رسالت ہے۔ گویا اوپر سے آنے کے لیے بھی واسطہ رسالت، اور نیچے سے اوپر جانے کے لیے بھی واسطہ رسالت۔ توجہ الی الخلق ہو تب بھی مرکز رسالت، توجہ الی الخالق ہو تب بھی مرکز رسالت۔ رب ذوالجلال کرم نیچے بھیجے تب بھی پرکار مرکز رسالت، اور مخلوق کا کمال اوپر کو جائے تب بھی مرکز و پرکار رسالت۔ اس سے یہ بات طے پا گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو
اور ربط نبوت و رسالت کو اللہ جل مجدہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے مابین ناگزیر رابطہ بنا دیا ہے. اپنے اور اپنے مخلوق کے مابین ایک ایسا رابطہ بنا دیا ہے جو ناگزیر ہے، کسی قیمت پر اس رابطے کو ہٹایا نہیں جا سکتا. جب تک اہل ایمان کا یہ ربط سلامت تھا اور اہل ایمان کا یہ تعلق سلامت اور کامل تھا، تب تک بندے اور اللہ کے مابین بھی تعلق بندگی قائم تھا. جب تک یہ ربط رسالت قائم تھا پختگی سے، تب تک اللہ اور اس کے بندے کا تعلق بھی صحت کے ساتھ قائم تھا. اور جب سے ربط رسالت کمزور پڑ گیا جب سے ہمارا ربط رسالت کمزور پڑ گیا، ہماری بندگی بیمار پڑ گئی. اسی ربط رسالت کی پختگی سے شراب توحید نصیب ہوتی، اسی ربط و تعلق رسالت سے توحید نصیب ہوتی، اسی سے معرفت وحدانیت نصیب ہوتی، اسی سے معرفت الوہیت نصیب ہوتی، اسی سے ذوق و حلاوت عبادت نصیب ہوتا ہے، اور اسی سے بندہ مقام بندگی کو پاتا ہے، اور اسی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی نعمتیں اور اس کے احسانات اپنے بندوں پر نچھاور ہوتے. آج اسلام کو زندہ کرنے، امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ، اور اسلام کو زندہ کرنے سے مراد، احیاء اسلام سے مراد اسلام پر مسلمانوں کے عمل کو زندہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ اسلام فی نفس ہی تو ہمیشہ زندہ ہے. تو آج اصلاح احوال کی ہزارہا تدبیریں کی جا رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کی کوششوں میں کمی نہیں ہے. یہ میرا بڑا بنیادی نکتہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آج سمجھ لیجئے. دعوت و تبلیغ کی کوششوں میں کمی نہیں ہے. اصلاح اعمال اور اصلاح احوال کے لیے تگ و دو کم نہیں ہے. مسجدوں کی تعداد اسلامی معاشروں میں کم نہیں ہے، مراکز تبلیغ و تدریس کی تعداد کم نہیں ہے، مدارس کی تعداد کم نہیں ہے، شغف تعلم و تعلیم کم نہیں ہے، ذکر و فکر کے حلقے کم نہیں ہیں، خانقاہیں اور مرکز کم نہیں ہیں، تبلیغ کے وفد دنیا میں گھومنے والے کچھ کم نہیں ہیں، جلسوں کانفرنسوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، اسلام کے پرچار پر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. الغرض اصلاح احوال کی جتنی بھی تدبیریں ہو سکتی تھی اور جماعتوں کی تعداد دین کے پرچار کے لیے وہ بھی کچھ کم نہیں. اصلاح احوال کی جتنی بھی تدبیریں ہو سکتی تھی وہ ساری ہو رہی ہیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی. گراف ہمارے ایمان و عمل کا مسلسل نیچے آ رہا ہے. گراف ہمارے ایمان و عمل کا مسلسل نیچے آ رہا ہے. زوال و انحطاط میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تدبیروں میں کمی نہیں، مسائی میں کمی نہیں، کاوشوں میں کمی نہیں، تگ و دو میں کمی نہیں. ہر لحاظ سے کام بڑھ رہا ہے لیکن نتیجہ گھٹ رہا ہے، نتائج کم ہو رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ساری تدبیریں کارگر ہونے سے رہ گئیں اور کام بنتا نظر نہیں آتا اور ہر کام بگڑتا جا رہا ہے؟ دوستو، یہ ساری کی ساری تدبیریں، میری یہ بات محض سن کر نظر انداز کر دینے کی بات نہیں ہے. یہ ایک آواز ہے اس دور کی، یہ ایک حقیقت ہے، یہ امر واقعہ ہے، یہ قرآن کی پکار ہے، یہ سنت مصطفی کا اعلان ہے، اور یہ طریقہ صوفیہ اور مشرب صوفیہ کی ایک ندا ہے اور ایک آفاقی ابدی اسلام کا پیغام ہے. اس کو دل میں جگہ دو، ذہن کی تختیوں پر نقش کو مرتسم کر لو اور اپنے دامن میں اس جگہ کو، اس بیان کو سمو لو. سب تدبیریں کارگر ہو سکتی ہیں، سب کام پھر سنور سکتے ہیں، سب کوششیں پھر ثمربار ہو سکتی ہیں، سب تبلیغیں مؤثر ہو سکتی ہیں، سب دعوتیں پھر رنگ لا سکتی ہیں،
سب صحبتیں پھر نکھر سکتی ہیں اور دعوت و اصلاح کے درخت پھر ہریالی لا سکتے ہیں، مراکز دین پھر آباد ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم ایک تدبیر کر لیں۔ اور وہ تدبیر کیا ہے؟ مجھے اللہ کی عزت کی قسم فقط یہ تدبیر کر لیں کہ اپنا ربط و تعلق جو مردہ ہو چکا ہے بارگاہ رسالت سے، اسے پھر سے زندہ کر لیں۔ یہ ربط و تعلق جو مرجھا چکا ہے اسے پھر سے تازہ کر لیں۔ یہ ربط و تعلق جو رسمی بن چکا ہے اسے حقیقی کر لیں، جو روایتی بن چکا ہے اسے واقعی کر لیں، جو تاریخی بن چکا ہے اسے مؤثر کر لیں، اور جو فقط قولی بن چکا ہے اسے حالی کر لیں، جو استدلالی بن چکا ہے اسے قلبی کر لیں، جو ظاہر پہ رہ گیا ہے اسے باطن میں اتار لیں، جو تن تک رہ گیا ہے اسے من میں سمو لیں۔ اگر ربط و تعلق نبوت آج پھر سلامت ہو جائے، مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے، مستحکم ہو جائے، حقیقی بن جائے، تو ساری تدبیروں میں پھر جان پڑ جائے گی، ساری کاوشوں میں پھر زندگی لوٹ آئے گی۔ اس لیے کہ وہ قلب جس سے تپش ملنی تھی، جس سے حرارت نصیب ہونی تھی، جس سے حرکت ایمان کے جسم میں آنی تھی، جب وہ قلب ہی نزار ہو گیا، جب وہ قلب ہی کمزور ہو گیا اور اس کی حرکت بند ہو گئی، تو اب جسم جتنا تن و من لیا پھریں اور سب کچھ لے کے پھرتے رہیں، اس کے فیضان سے انسان محروم ہی رہے گا۔ ربط و تعلق کی رسالت آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا قائم تو ہے، ربط و تعلق کی رسالت آپ سوچتے ہوں گے ہمارا قائم تو ہے، لیکن ربط و تعلق کی رسالت اور ربط رسالت دو طرح کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اس وقت، ہمارے دور میں، اس وقت موجودہ زمانے میں کچھ عوام ہیں، کچھ خواص۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے ربط رسالت ان کے پاس بھی ہے، جہاں تک خواص اور اہل علم کا تعلق ہے ربط رسالت ان کے پاس بھی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے، سمجھ لیجئے، کہ جو عوام ہیں ان کا ربط رسالت رسمی ہو گیا ہے، ان کا ربط رسالت روایتی ہو گیا ہے، تاریخی ہو گیا ہے، اور جو خواص اہل علم ہے ان کا ربط رسالت فقط قولی اور استدلالی رہ گیا ہے۔ وہ فقط ان کا ربط قول تک محدود رہ گیا اور استدلال تک محدود رہ گیا، دلائل کے بیان تک محدود رہ گیا۔ ان کا کال رب سے آراستہ ہے، حال رب سے خالی ہے۔ ان کا ربط رسالت استدلال کے رنگ کا ہے اور اس سے قلب و باطن کی زندگی سیراب نہیں ہو رہی، اور عوام کا ربط رسالت تاریخ اور رسم کی نوعیت میں بدل چکا ہے۔ تو جب میں ربط رسالت کی بحالی کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ عوام کا ربط رسالت رسمی نہ رہے، حقیقی بن جائے، اور روایتی نہ رہے، عملی بن جائے، اور عوام سے بڑھ کر خواص اہل علم کا ربط رسالت فقط کال کا نہ رہے، حال بن جائے، اور استدلال کا نہ رہے، قلب و باطن کے اندر سمو جائے۔ جب یہ ربط کال سے اتر کر حال میں آ جاتا ہے تو پھر لمبی چوڑی تبلیغ کی ضرورت بھی نہیں رہتی، پھر خواجہ اجمیر ایک صحبت دیتا ہے، نگاہ سے 90 لاکھ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر لمبی چوڑی تقریروں کی حاجت نہیں رہتی، پھر حضرت خواجہ حجویر داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں قلب و باطن کی کائنات کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں دل کی کائنات بدل جاتی ہے۔ پھر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر توجہ کرتے ہیں وہاں کفر کے کلے ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ربط تن سے اتر کر من میں آ جاتا ہے اور قال سے اتر کر حال میں آ جاتا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، وہ کیسا ذکر ہے کہ جب ذکر ہو تو دل نہ تڑپے، حضور کی باتیں ہوں اور آنکھیں پرنم نہ ہوں، محبوب کی یاد ہو اور پہلو میں دل تڑپ تڑپ نہ اٹھے۔ متنبی کہتا ہے، الیس وعدتنی یا قلب انی اذا ما تبت عن لیلا تتوب فہا انا تائب عن حب لیلا فما لک کلما ذکرت تذوب۔ اے دل،
کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب میں لیلا کی محبت سے توبہ کر لوں گا تو بھی تائب ہو جائے گا؟ پس آ دیکھ، میں لیلا کی محبت سے توبہ کر چکا، تائب ہو چکا، لیکن اس توبہ کے باوجود تجھے کیا ہے کہ جب کبھی سر بزم اس کا ذکر آتا ہے تو پہلو میں پگھل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ تو ربط رسالت کا معنی دوستو یہ ہے کہ حضور کا ذکر ہو تو پہلو میں دل پگھل جائے، اور شہر مدینہ کے کوچہ و بازار کی باتیں ہوں تو انسان غرق ہو جائے، اسے اپنی ہوش نہ رہے۔ جب یہ کیفیت، محبوب سے ربط کی یہ کیفیت قلب و باطن میں اتر جاتی ہے تو ربط زندہ ہو جاتا ہے، ربط اس محبت سے زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس ذکر سے حلاوت نصیب ہوتی، پھر اس اطاعت کی لذت آتی، اور جب ربط رسالت محبت و اطاعت کے ساتھ ایسا زندہ اور کامل اور ہرا بھرا تر و تازہ ہو جائے تو پھر اس کے اثرات سے ظاہر و باطن کی ساری کائنات بدلنے لگتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ربط کی یہ صورت امت مسلمہ میں بیدار کرنے اور پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس ربط کو ناگزیر قرار دیا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ ربط کتنا ناگزیر ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آپ کو دو ایک مثالیں اس ربط کی ناگزیریت کی سمجھا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم انہیں فرما دو کہ اے میرے گناہگار بندو، اے میرے گناہگار بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ باری تعالی رحمت تو عطا کرنا چاہتا ہے، اور بندے تیرے ہیں، گناہگار ہیں، تیرے بندے ہیں، تو رحمت سے نوازنا چاہتا ہے تو براہ راست انہیں اپنی رحمت کا مجدہ سنا دے، براہ راست انہیں اپنی رحمت کی خوشخبری سنا دے۔ لیکن اس رحمت کی خوشخبری براہ راست سنانے کی بجائے حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، پیکر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ قل، میرے محبوب تم فرما دو انہیں، میرے محبوب آپ کہہ دیں انہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ہے۔ گناہگار غلاموں اور گناہگار بندوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ باری تعالیٰ تیرے بندوں پر تیری رحمت کی بات ہے، براہ راست فرما دے۔ حکم دیا، نہیں محبوب، تیری زبان سے اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اس حالت میں بھی رب کی رحمت ملے گی تو اس نسبت سے ملے گی، اس نسبت سے ملی تھی، تاکہ تیری زبان سے مجدہ جاں فضا سنیں اور تیرے احسان مند ہوں کہ تو نے یہ خوشخبری سنائی اور تو نے یہ ندا کی، اور اس نسبت کو سلامت رکھ کر میری رحمت کو لیں۔ یہاں قابل توجہ ہے یہ بات کہ وہ اللہ جو اگر چاہے تو براہ راست اپنی رحمت اپنے بندوں کو دے سکتا ہے، اپنی بخشش و مغفرت سے اپنے بندوں کو براہ راست نواز سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق، اس پر کوئی قدغن نہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، اس پر کوئی قید نہیں، وہ ہر پابندی شر سے ماورا ہے، پاک ہے۔ وہ رب جو قادر مطلق ہے، باوجود براہ راست اپنی رحمت بندوں تک پہنچانے پر قادر ہونے کے، براہ راست قادر ہونے کے باوجود، وہ جب بندوں پر اپنی رحمت اور گناہگاروں پر اپنی بخشش نوازنا چاہتا ہے تو براہ راست انہیں بخشش دینے کی بجائے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اپنے محبوب کو لے رہا ہے۔ قل یا عبادی، اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اپنے محبوب کو ڈال رہا ہے۔ میرے محبوب ہیں تو میرے بندے، لیکن تو ان سے فرما دے، ہیں تو میرے بندے لیکن ان سے تو فرما دے۔ تو اللہ رب العزت اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان پیکر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور واسطہ کے لا رہے ہیں، تاکہ یہ تصور اہل ایمان پر آشکار ہو جائے کہ وہ رب جو براہ راست
اپنی رحمت و بخشش کا تعلق اپنے بندوں سے قائم فرما سکتا ہے جب وہ براہ راست تعلق قائم نہیں کر رہا اور اپنے بندوں کے درمیان اپنے محبوب کو بطور رابطہ و واسطہ و وسیلہ کے لا رہا ہے. جب وہ درمیان میں لا رہا ہے تو بندوں تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اس رابطے کو درمیان سے ہٹا دو؟ جب رب کریم اپنی رحمت و بخشش دینے کے لیے بندوں کو اپنے محبوب کو درمیان میں ناگزیر کے طور پر لا رہا ہے تو بندوں تمہیں یہ حق کہاں سے مل گیا کہ تم بخشش و رحمت اس ربط کو درمیان سے ہٹا کر براہ راست طلب کرنا چاہو؟ نہیں، یہ اللہ کے قاعدے کے خلاف. اس لیے کہ یہ ربط رسالت درمیان میں ہوگا تو بندے کا تعلق بندگی اللہ سے قائم ہوگا. اب دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میرے محبوب انہیں بتا دیں اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں اور غلطی اور خطا اور ظلم و عصیاں میں غرق ہو جائیں، خطا اور ظلم کر بیٹھیں اور انہیں ندامت ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرنا چاہیں، انہیں احساس ہو جائے غلطی اور گناہ کرنے کے بعد، تو کیا کریں؟ وہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگیں؟ نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. میرے محبوب اگر وہ ظلم کر بیٹھے، اور ظلم کیا ہے؟ اللہ کا گناہ. اللہ کے حکم کی نافرمانی کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. اللہ کے حکم کی نافرمانی کو ظلم کہتے ہیں. یہ گناہ. تو جس کی اللہ کی نافرمانی کی تو ناراض کون ہوا؟ اللہ جل مجدہ. اللہ کے، یہ نقطہ سمجھنے والا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی سو اللہ ناراض ہوا اور بندہ ظلم کا مرتکب ہوا. تو جو ناراض ہو جائے منانے کے لیے اسی کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور طرف جاتے ہیں؟ جو ناراض ہو اسی کو جا کر منایا جاتا ہے یا کسی اور کو منایا جاتا ہے؟ بھئی جو ناراض ہوا اسی کو منایا جاتا ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ ناراض ہو گیا اور اس ناراضگی کو ظلم قرار دیا تمہارے عمل کی نسبت سے. اور اب فرمایا کہ اگر میری ناراضگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اور میری رحمت اور میری بخشش کو پھر سے بحال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی غلطی پر کلمِ عفو پھروانا چاہتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ جاؤ کا. ناراض تو انہوں نے مجھے کیا ہے لیکن منانے کے لیے محبوب تیرے پاس آ جائے. منانے کے لیے محبوب تمہارے پاس آ جائے، تمہاری جاؤ کا، تمہاری بارگاہ میں آ جائے. اب یہ حضور کی بارگاہ میں آنا حصی بھی ہے، معنوی بھی ہے. حیات طیبہ تھی تو ظاہراً صحبت پاک میں آ جانا، روضہ اطہر ہو تو بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جانا، اور معنوی اعتبار سے محبت و اطاعت کے ساتھ آ جانا، اور توسل اور توسط کی نیت سے حضور کی بارگاہ کی طرف جھک جانا. یہ سب جاؤکا کے ذیل میں آتے ہیں. فرمایا محبوب اگر انہیں غلطی کا احساس ہو جائے اور مجھے منانا چاہیں تو پھر وہ محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائے، جاؤکا، تمہاری طرف آ جائے، تیری طرف جھک جائیں. سو جب جھک گئے تو یہاں پھر آ کر کیا کریں؟ عرض کرتے ہیں لوگ باری تعالیٰ ہم تیرے حکم کی تعمیل میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے. اب کیا حکم ہے؟ فرمایا فاستغفر اللہ. میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر، یعنی بارگاہ رسالت میں آ کر اب اللہ سے معافی مانگ، اب اللہ سے معافی مانگ. باری تعالیٰ جب یہاں آ کر بھی معافی تجھی سے مانگنی تھی تو وہیں مانگنے کی اجازت دے دیتا. گھر بھی تو مانگے تو سنتا ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرے محبوب جب بندے مجھ سے پوچھیں، اذا سالک انی، جب میرے بندے میری نسبت تجھ سے سوال کریں، پوچھیں کہ رب کہاں ہے، فانی قریب، ان کو بتا دے کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. بلانے والا، پکارنے والا مجھے جب بھی جہاں بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا.
اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور پکارنے والوں ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب تر، ہمیں کہاں تلاش کرتے ہو، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب تر ہیں۔ باری تعالیٰ تو نے خود ہی فرمایا کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، اور جہاں بھی پکارو جب بھی پکارو میں پکار سنتا ہوں۔ تو جب تیرا حکم یہ ہے تو اب اس معاملے میں ہمیں وہیں بغیر اس ربط کے، ربط عرض کر رہا ہوں حسی بھی ہے معنوی بھی، ربط حاضری کا بھی ہے اور ربط محبت و اطاعت و توسل کا بھی ہے، ربط رسالت خواہ ظاہر میں خواہ باطن میں۔ باری تعالیٰ جب تو ہر جگہ ہر ایک کی سنتا ہے تو پھر یہاں کیوں بلایا، وہیں ہمیں اپنی بارگاہ میں معافی کے لیے عرض کرنے دیتا تو حکم ہوتا ہے نہیں۔ اسی مغالطے کا بت تو پاش پاش کرنا چاہتا تھا، من کے اسی روگ کو تو ختم کرنا چاہتا تھا، اسی منافقت کے بت کو تو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو تم نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربط کے بغیر اور حضور کی وساطت سے بغیر اور میرے نبی کے واسطہ و وسیلہ کے بغیر اور اس کے درمیانی رابطے کو ناگزیر سمجھے بغیر براہ راست میری رحمت کو پکار لوگے اور براہ راست مجھ سے تعلق جوڑ لوگے، اور میں بھی اس رابطے کے بغیر پکارنے والوں کو سن کر نعمتیں دے دوں گا اور بخش دوں گا۔ یہ جو خیال تمہارے اندر راسخ ہو گیا تھا، اسی خیال کو دور کرنے کے لیے سن وہاں نہیں سکتا تھا، لیکن سننے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ رب ذوالجلال کی عادت اور اس کی سنت یہ ہے کہ وہ بندوں کا وہ تعلق جو ربط رسالت کے بغیر ہو کبھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اسی تعلق کی قبولیت ہے جو تعلق کے نبوت کے اندر سے ہو کے گزرتا ہے۔ اللہ سے وہی ربط مقبول ہے جو ربط رسالت کے ذریعے سے جاتا ہے، اور خدا کی بارگاہ تک وہی شخص جانا مقبول ہے جو رسول کی بارگاہ کی وساطت سے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب تمہاری بارگاہ میں آئیں اور آ کر یہاں مجھ سے معافی مانگیں۔ اب یہاں معافی مانگ لی، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں۔ سو آنے والے نے اللہ سے معافی مانگ لی اور عرض کیا باری تعالیٰ تو نے یہاں آنے کا حکم دیا، یعنی اپنے محبوب سے ربط کا حکم دیا، میں نے اس کی بھی تعمیل کر لی۔ پھر یہاں آ کر تو نے حکم دیا مجھ سے معافی مانگو، میں نے تجھ سے معافی بھی مانگ لی، اب معاف کر دے، اب معاف کر دے، اب کرم فرما دے، اب کیا دیر باقی۔ رب ذوالجلال والجمال فرماتے ہیں کہ بندے تیرا کام ختم ہو چکا، اب کچھ میرا کام باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول۔ تو یہاں آ گیا اور یہاں آ کر تو نے معافی بھی مانگ لی، اب مجھے اپنے محبوب کو بھی تو تک لینے دے کہ میرا محبوب بھی دو میٹھے بول بول کر اور پیارے پیارے لبوں کو ہلا کر تیری بخشش کی سفارش کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تیرا کام ہو چکا، اب مجھے تک لینے دے کہ محبوب کیا کہتا ہے، اب محبوب تیری منشا کیا ہے۔ اگر محبوب اپنے پیارے لبوں کو ہلا کر اس کی بخشش کی سفارش کر دے، واستغفر لهم الرسول، سفارش کر دے، تو اب ربط گویا قبول بھی ہو گیا۔ اللہ پہلے ربط رسالت غلام کی طرف سے قائم کرایا جا رہا تھا، اب واستغفر لهم الرسول کی جو مہر لگی تو بارگاہ رسالت میں حاضری قبول ہو گئی، وہ ربط قبول ہو گیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت فرما دی اور فرمایا باری تعالیٰ بس اب جانے دے، اب معاف فرما دے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سفارش ہو گئی، فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما۔ پھر مجھے اپنی عزت کی قسم، جب محبوب کے لب بھی ہل جائیں تو ہو نہیں سکتا کہ بخشش کے سمندر نہ لٹا دو۔ لوجد اللہ توابا رحیما، پھر یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ آیا تو تھا بندہ فقط توبہ کے لیے، آیا کس کے لیے تھا؟ گناہگار تھا، فقط بخشش کے لیے تائب ہو کر آیا تھا، فقط توبہ کے لیے۔
تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ فرمایا جاتا کہ بس اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. مانگی تو فقط توبہ تھی، لیکن اللہ نے دی دو چیزیں، توبہ بھی دی اور رحم بھی دیا. تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. باری تعالیٰ جب بندے نے توبہ مانگی تو توبہ ہی عطا فرمایا نہیں، توبہ اس کے مانگنے پر عطا کی ہے اور رحم محبوب کی سفارش پر عطا کیا. سو جو اس ربط کو قائم کر لیتا ہے، یہاں سے جو نقطہ میں آپ کو نقطہ ایمان سمجھانا چاہتا ہوں دوستو، توجہ طلب ہے یہ بات. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور راسخ ہو گئی، میں سمجھتا ہوں اس محفل کا حاصل ہمیں نصیب ہو گیا. اس نقطے پر دھیان کرو کہ جب تک اس بندے نے ربط رسالت قائم نہ کیا تھا تب تک مانگتا تھا معافی بھی نہ ملتی تھی. جب تک ربط رسالت قائم نہ کیا تھا اور غلامی در رسول کا پٹا گلے میں نہ ڈالا تھا، جب تک دہلیز بارگاہ مصطفیٰ پر جھک نہ گیا تھا، اس وقت تک معافی مانگتا تھا، فقط معافی بھی نہ ملتی تھی. اور جب یہ ربط قائم ہو گیا تو پھر اس نے فقط معافی مانگی ایک شے عطا دو چیزیں کر دی. معافی مانگی اور توبہ کے ساتھ رحم عطا کر دیا. اس میں نقطہ ایمان یہ ہے کہ ربط رسالت نہ ہو تو رب کی بارگاہ سے فقط خالی بخشش ہی نہیں ملتی. ربط رسالت نہ ہو تو مانگنے پر بھی فقط بخشش بھی نہیں ملتی، اور ربط رسالت ہو جائے تو مانگے سے بھی سوا ملتا ہے. جو مانگو اس سے بھی بڑھ کر ملتا ہے، جو مانگو وہ بھی ملتا ہے، نہ مانگو وہ بھی ملتا ہے. اس لیے کہ ایمان کی جان ربط رسالت ہے. ایمان کی جان ربط رسالت. اور یہ محفلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی محفلیں، میں ہمیشہ ان میں اس لیے شرکت کرتا ہوں اہتمام سے، اور مجھ سے اگر ہو سکے تو میں ان محافل میں حاضری سے کبھی نہیں چوکتا اور دعوت کو کبھی مسترد کرنے کی جسارت نہیں کرتا. اگر ہو سکے اللہ کو منظور ہو اور توفیق نصیب ہو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس گئے گزرے دور میں یہ محفلیں ربط رسالت کو تازہ کرنے کا بہانہ ہے. اس ربط کو تازہ کرنے کا بہانہ ہے، اس لیے کہ ان میں محبوب کا ذکر ہوتا ہے، ان میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، اور حضور کے گلی کوچوں کا ذکر ہوتا ہے. اور جتنا کثرت سے محبوب کا ذکر ہوگا اسی کے اثر سے محبت کو جلا ملتی جائے گی. اور محبت کی علامت یہ ہے کہ محبت جوں بڑھتی جائے گی محبوب کا ذکر تو بڑھتا جائے گا. یعنی ذکر اور محبت کا چولی دامن کا ساتھ، ذکر کثرت سے ہوتا رہے. بھئی آپ دیکھیے، آپ روزمرہ معمول میں آپ کسی سے واقف نہ ہو، تعلق نہ ہو، اور کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس مجلس میں ہر وقت کسی کا ذکر ہو. آپ بے شک ذہنی طور پر اس سے دور تھے، اچھا نہ سمجھتے تھے، مخالف تھے، لیکن کسی ایسی صحبت میں بیٹھنے لگے، ایسی مجلس میں بیٹھنے لگے کہ جس میں جب بھی بیٹھے کسی نہ کسی بہانے اسی کا ذکر ہوا. ہائے اسی کا ذکر ہوا. کبھی اس کے فضائل کا، جیسے اختر رسول صاحب کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، کبھی اس کے شمائل کا، کبھی اس کے خصائل کا، کبھی اس کی ولادت کا، کبھی اس کی سیرت کا، کبھی اس کی صورت کا، کبھی اس کی زلفوں کے حسن کا، کبھی اس کے رخسار کے حسن کا، کبھی اس کی مسکراہٹوں کی دل فریبی کا، کبھی اس کے سکوت کی ادا کا، کبھی تکلم کی ادا کا، کبھی اس کے بیٹھنے کے رنگ کا، کبھی چلنے کے رنگ کا، کبھی اس کے سونے کی ادا کا، کبھی اس کے جاگنے کے ڈھنگ کا، کبھی اس کے سفر کا، کبھی حضر کا. جب صبح و شام ایک مجلس میں کسی کی تعریف ہی ہوتی رہے، تب میں ایک نفسیاتی نقطہ عرض کر رہا ہوں، مسلسل ذکری ہوتا رہے، ایمان سے کہیے دل جتنا بھی دور کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ مانوس ہوتا جائے گا یا نہیں؟ مانوس ہوتا جائے گا. تو گویا کثرت ذکر سے محبت پیدا ہوتی، کثرت ذکر سے محبت پیدا ہوتی. اس لیے اللہ، آپ لوگ تو یہ اعتراض سنتے ہیں نا بعض ساتھیوں کا، وہ کہتے ہیں جی زبان سے ذکر کرتے رہتے ہو، نعتیں پڑھتے رہتے ہو، اور ذکر زبان سے بہت کرتے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ یہ اعتراض سنتے ہیں نا آپ.
ذہنوں میں کبھی یہ سوچ آتی بھی ہوگی، لیکن نہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں دوسری بات کی نفی نہیں کر رہا، وہ بات بڑی اہم ہے، دوسری بات بھی اہم ہے، لیکن یہ بات بھی بڑی جاندار ہے کہ خالی ذکر ہی کثرت سے ہوتا رہے تو اس کی بھی برکت۔ قرآن مجید میں ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام جپ۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا نام بار بار لیتا رہے، رب کا نام بار بار لیتا رہے۔ نام کے ذکر ہے، نام کا، اور نام کا ذکر تو زبان پر ہی ہوتا ہے، یعنی زبان سے رب کا نام لیتا رہے۔ جب تو لیتا ہی رہے گا تو کبھی نہ کبھی زبان سے اتر کر دل میں بھی چلا ہی جائے گا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ تو دوستو، جب ذکر کانوں میں کثرت سے پڑتا رہے، اور حافظ مرغو حمدانی صاحب کی آواز حضور کے چمن کی تذکروں کی، اور شہر مدینہ کی فضاؤں کی، اور گنبد خضرا کی ہواؤں کی، جب یہ کثرت سے وہاں کے احوال بیان کرتے ہی رہیں گے تو کبھی تو دل چاہنے ہی لگے گا کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی وہ شہر دکھا دے، ہمیں بھی وہ لگی۔ کبھی تو دل میں آرزو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر وقت جو سنیں گے ان کوچوں کا ذکر، ان گلیوں کا ذکر، تو کبھی ان گلیوں دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوگی، اور ہر وقت جس محبوب کا تذکرہ ہوگا کبھی نہ کبھی دل اس کے ذکر سے پسیجے گا، دل میں رغبت ہوگی، پھر رغبت بڑھے گی، توجہ پیدا ہوگی، اس سے شغف پیدا ہوگا، اس سے التفات پیدا ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگی، اور اس محبت بڑھے گی تو پھر اس سے عشق پیدا ہوگا، عشق سے جنو پیدا ہوگا، جنو سے انہماک ہوگا، انہماک سے استہلاک ہوگا، اور وہ وقت آئے گا جو کبھی واقف بھی نہ تھا اب عشق میں یوں غرق ہوا کہ اپنی خبر ہی نہ رہی۔ تو جب ذکر کثرت سے ہو تو اس کے نتیجے میں محبت کی کیفیت یقیناً پیدا ہوتی، اور جب محبت پیدا ہو جائے تو اس کا عکس بھی ہے۔ ذکر کثرت سے ہو تو نتیجے میں محبت نصیب ہوتی، اور محبت ہو تو نتیجے میں ذکر کثرت سے ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ خالی اس کا ہی نہیں، ارے وہ تو ان کی نسبتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ تو ان کی نسبتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اگر محبت کے اس ادب کو سیکھنا ہے تو رب ذوالجلال سے سیکھو کہ محبت کی ادب کیا ہے، اللہ جل مجدہ سے سیکھو کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نسبتوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس رب سے پوچھو کہ محبوب کی نسبتیں کتنی عزیز ہیں، جو کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، محبوب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں فقط اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے تلوے چومے ہیں، یہاں تیرے قدموں کے تلوے لگے ہیں، اس شہر میں تیرا گھر ہے، تیری اقامت ہے، تیرا پتہ اسی شہر کا ہے، اس لیے میں بھی اسی شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ تو جس سے محبت ہو اس کی نسبتوں سے بھی محبت ہو جاتی، اور یہ محفلیں حضور کی نعت کی محفلیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عظیم تر ہیں کہ ان نعت کی محفلوں سے ربط رسالت کو جلا ملتی ہے، ربط رسالت کو جلا ملتی ہے۔ اور آخری بات کہتا ہوں، جب ربط رسالت زندہ ہو جائے، ربط رسالت زندہ ہو جائے اور بحال ہو جائے، اور اس ربط رسالت کی خوشبو سے بدن تن من سب کچھ مہک اٹھے، پھر کایا پلٹ جاتی، تو پھر اس بارگاہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارگاہ میں بھی اس ربط والے کا حیا ہوتا ہے، وہ بارگاہ لحاظ کرتی ہے، کرم کرتی ہے، عنایت کرتی، شفقت کرتی، اور ربط قائم ہو جائے تو پھر نعت پڑھنے والا پڑھتا 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 بوسیری بن جاتا ہے۔ جب ربط قائم ہو جائے تو نعت پڑھنے والا پڑھتا پڑھتا بوسیری بن جاتا ہے۔ اور امام بوسیری محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ حضور کے نعت گو بھی ہیں، حضور کے نعت خان بھی ہیں۔ اور ربط رسالت کے ساتھ جب انسان نعت کہتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آواز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔
یہ امام بصیری بیمار ہو گئے، کم و بیش 15 برس کے لگ بھگ بیمار رہے، مفلوج ہو گئے، فالج زدہ تھے، اٹھ نہ سکے، باہر چلنے پھرنے کے لائق نہ تھے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد ایک رات آپ کو خیال آیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نعت کہہ دوں، حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک نعت کہہ دوں۔ سو انہوں نے نعت لکھی، وہ جو اس شعر سے شروع کی جاتی ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وان من جودک الدنیا وضرتہا ومن علومک علم اللوح والقلم۔ 163 یا 64 کے لگ بھگ اشعار اور بند لکھے حضور کی نعت میں، اور سو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ نعت لکھ کر سو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب نعت تو ہر کوئی لکھتا ہے اور سوتا ہے، اور نعت ہر کوئی پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، بس پھر سو کے اٹھ جاتا ہے، سوتا ہے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن نہیں، جب ربط رسالت، یہ نعت خان دوستوں کے لیے میرا پیغام ہے، سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کا ربط زندہ ہو جائے اور پھر انسان نعت پڑھے اور سو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے جو بصیری کے ساتھ ہوا۔ امام بصیری سو گئے نعت کہہ کر، اور لیٹے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور آقا تشریف لائے اور آ کے بصیری کو اٹھا دیا۔ اب یہ ان کی کرم نوازی ہے، جس وقت جب بھی کبھی جہاں بھی چاہیں غلاموں پر کر دیں۔ آقا تشریف لائے، فرمایا بصیری اٹھ، وہ جو نعت تو نے میری لکھی ہے وہ اٹھ کے مجھے تو سنا دے۔ امام بصیری اٹھے، وضو کیا نعت پڑھنے کے لیے، لیکن ابھی اٹھنے سے پہلے عرض کرتے ہیں حضور اٹھوں کیسے، میں تو فالج زدہ ہوں، مفلوج ہوں، بستر پر پڑا ہوں، بستر ہی پر پڑے پڑے لکھی ہے، کہیے کیسے اٹھوں؟ فرمایا نہیں بصیری، تو کہے میری نعت اور فالج رہ جائے، اپنا دست پاک پھیرا، سارا جسم سلامت کر دیا، سارا جسم سلامت کر دیا۔ امام بصیری اٹھ گئے، وضو کیا، اور حضور کی بارگاہ اقدس میں وہ نعت پڑھنے لگے۔ قربان جائیں ان لمحوں پر اور ان گھڑیوں کی خوش بختی پر۔ امام بصیری دل سے کیا یہ نہ کہتے ہوں گے کہ کاش یہ لمحے تھم جائیں اور وقت کی رفتار رک جائے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں، محبوب سامنے ہوں، اور بصیری غزل اور نعت اور کلام اپنے محبوب کی نسبت پڑھ رہا ہو، تو وہ شعر پڑھے، نعت پڑھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر اپنی چادر عطا کی۔ عربی زبان میں چادر کو بردہ کہتے ہیں۔ قصیدہ لکھا تھا، نام بن نہیں پا رہا تھا، قصیدہ لکھا تھا، نام نہیں رکھا تھا، وہ حضور نے چادر عطا کی تو یہی نام پڑ گیا، قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ۔ حضور نے نعت سنی، جھوم جھوم کے نعت سنی، داد دی، صحت یابی عطا کی، برکتیں عطا کی، کرم کیا، حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بصیری علی الصبح کئی سالوں کے بعد صحت یاب ہو کر گھر سے باہر نکلے، لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ بصیری تو سالوں سے گھر میں پڑا تھا، آج کیسے صحت یاب ہو کے آ گیا۔ ایک گلی سے امام بصیری گزر رہے تھے کہ ایک پریشان حال، گرد آلود بال، پھٹے کپڑے، مسکین تباہ، لوگ فقیر اور گدا سمجھیں اور بات بھی کرنا گوارا نہ کریں، وہ امام بصیری کے قریب آیا اور آہستہ سے کہنے لگا، بصیری وہ رات والی نعت مجھے بھی سنا دے، وہ رات والی نعت مجھے بھی سنا دے۔ امام بصیری دنگ رہ گئے کہ میں نے تو رات کو حضور کی بارگاہ میں پڑھی، وہاں تو قرب و جوار میں کوئی نہ تھا۔ پوچھا فقیر اے درویش تجھے کس طرح پتا چلا؟ اس نے کہا میں بھی دور نعت سن کر حضور کا جھومنا دیکھ رہا تھا، سن بھی رہا تھا اور جھومنا دیکھ بھی رہا تھا۔ سو امام بصیری نے ان کو نعت سنا دی، بس یوں یہ بات نکلی اور نکلی نکلی اطراف و اکناف عالم تک پھیل گئی، اور شاہ وقت تک یہ خبر پہنچی۔ جب شاہ وقت تک پہنچی کہ بصیری نے نعت کہی ہے، اور ایسی نعت کہی ہے کہ آقا نے آ کر کرم نوازی فرمائی ہے، احسان کیا ہے،
लुत्फ करम किया है अपने गदा पर। तो फिर पूछा बुसीरी को बुला करके, बुसीरी वो नात वाले वरक हमें भी दे दो, वो लिखी हुई नात हमें भी दे दो। इमाम बुसीरी ने कागजों पर वो नात लिखकर शाह वक्त के पास रख दी। आइम्मा मुहद्दिसीन कहते हैं कि उन्हें तो नात लिखकर शिफा मिली थी, और दुनिया में जहां जहां जिसको खबर पहुंची, जो जो बीमार थे, हत्ता कि कोई नाबीना भी था, बशर्ते के खुश एतिकादी लेकर आया, खुश एतिकादी लेकर आया, वो शाह वक्त के पास आता, बावुजू होकर हुजूर की नात के वरक फकत उठाकर जिस्म पर रखता, सेहत और सलामती नसीब हो जाती। तो हाज़रीन मोहतरम, उलमा और मुहद्दिसीन ने इमाम बुसीरी की नात वाला ये वाक़या लिखकर उन औरात की निस्बत से कहा जिनको शिफा याबी हुई, कि जब उस नात की निस्बत से शिफाएं मिलती हैं, जब नात की निस्बत से शिफाएं मिलती हैं, तो अरे जो नात वाला है, अगर निस्बत उससे कायम हो जाए तो शिफाओं का आलम क्या होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।